قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ پس جب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم نے اسے یعنی اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فلما اسلما، یہ اسلما وہی لفظ ہے جس سے اسلام کا لفظ نکلا ہے، اور اسلام یعنی سر جھکا دینا اللہ کے احکام کے آگے۔ جو یہ صفت رکھتا ہے قرآن اسے مسلم کا نام دیتا ہے، اور جو سرکشی کرتا ہے قرآن مجید اس کے لیے مسلم کے مقابلے میں مجرم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مثلا فرمایا سورۃ القلم میں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم قرار دے دیں گے مسلمین کو مجرمین کی طرح، یعنی ان دونوں کا اجر یا انجام ایک جیسا کریں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ تو جب دونوں باپ بیٹا تسلیم ہو گئے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت اسماعیل نے خود پھر اپنے والد کو ان کا حوصلہ بھی بڑھایا اور ان کو طریقہ بھی بتایا کہ کیسے مجھے آپ نے ذبح کرنا ہے تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں چھری چلانے میں آسانی ہو۔ تو اس کی طرف ان دونوں باپ بیٹے کے آپس میں بات چیت کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پس جب دونوں تسلیم ہو گئے، دونوں نے مان لی خدا کی بات، اور ابراہیم نے اسے یعنی اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ندا دی، یعنی اللہ کی طرف سے پکارا گیا حضرت ابراہیم کو، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے۔ بڑی آزمائش بڑا مقام نتیجہ رکھتی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے اگلی آیت میں یقیناً یہ ایک بہت ہی روشن امتحان تھا، یعنی جو بھی دیکھتا وہ کہتا ہے یہ کوئی بہت بڑا امتحان ہے۔ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جزا کیا ہوتی ہے، عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اشارہ اس کی طرف ہے کہ بعض اوقات خود آزمائش جزا ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، خود آزمائش جزا ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے امتحانوں کو دیکھتا ہے اور پھر بندوں میں سے دیکھتا ہے کہ کون کس امتحان کے لیے میدان میں آ سکتا ہے، اور پھر بندے کی صفات دیکھتے ہوئے اور بندے کا حوصلہ اور ہمت دیکھتے ہوئے اس کو وہ امتحان دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بندے کی طاقت سے بڑھ کر اللہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، ایک جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا معنی اس کو پڑھتے ہوئے مزید میرے اپنے ذہن میں بھی واضح ہو گیا تھا کہ اس امتحان کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم مومنوں کو محسنین کو ایسے جزا دیا کرتے، ابھی کچھ ملا تو نہیں ہے، بلکہ اس امتحان دینے کو ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جزا دی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کا انتخاب آپ کا حوصلہ اور ہمت دیکھ کر کیا گیا تھا، تب آپ نے یہ امتحان دیا، لہٰذا یہی سبب تھا اور بالکل یہی قرآن کریم کا نقطہ تھا کہ جس کے سبب جب حضرت زینب سے کوفہ کے دربار میں کہا گیا کہ وہ طاقت کے نشے میں جو بدمست تھا، اس نے کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں رسوا کیا، اور اس قسم کی بات کی، اور پھر کہا کہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے تم نے اس کو کیسا پایا؟
بی بی نے کیا جواب دیا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا. تو اللہ کو ہمارے علاوہ اس امتحان کے لیے کوئی نظر نہیں آیا تھا. اس پوری مخلوق میں ہم تھے، حسین، حسین کی بہن، حسین کی اولاد، حسین کے اصحاب، ان کے علاوہ اس امتحان کے لیے کسی میں طاقت اور ہمت نہیں تھی. تو اگر آپ سوچیں کہ 1000 لوگ کھڑے ہوں امیدوار اور صرف آپ سے کہا جائے کہ آپ نے انٹرویو دینا ہے، ابھی آپ سلیکٹ مثلا نہیں ہوئے، مثال دے رہا ہوں، لیکن اس انٹرویو کی سلیکشن پر بھی آپ کہیں گے کہ کیا زبردست میری اچیومنٹ ہوئی. تو جن لوگوں کی آنکھیں دنیا تک محدود ہوتی ہیں تو وہ آزمائشوں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور بغیر آزمائش کے چاہتے ہیں جوار پائنتن پاک میں جگہ مل جائے. ٹھیک ہے، لیکن جوار پائنتن پاک آزمائشوں کے راستے پر چل کر آتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہ آیت بھی امام حسین علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور حقیقت بھی ہے. اس آیت میں جتنی چیزوں کی آزمائشوں کا نام ہے وہ اکٹھی ایک جگہ پر امام حسین نے دی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. ہم تمہیں یقیناً 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 3 تاکیدیں ہیں اس میں، آزمائیں گے. سب سے خطاب ہے، پوری امت سے خطاب، تمہیں آزمایا جائے گا. کس کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ، اور نقصان، کمی. کس چیز کی؟ من الانفس والاموال والثمرات. تمہارے ساتھ لوگ کم ہوں گے، تمہارے جو مال ہیں وہ کم ہوں گے، اور بعض اوقات جو تمہیں نتیجے چاہتے ہو وہ نتیجے بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئیں گے. تم نے محنت کی ہوگی لیکن دنیا ہے، مخالفین کی چالیں، ہو سکتا ہے تم اپنی پوری محنت کرو لیکن کچھ لوگ کر دیں، لیکن تم آزمائے جاؤ گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے رسول خوشخبری دے دیجئے جو ان آزمائشوں میں ڈٹ جاتے ہیں ان کو. لہٰذا جو اس راستے پر چلنے والا ہے اس کو اپنے آپ کو آزمائش کے لیے بھی تیار، اور اللہ آزمائش لیتا تب ہے جب دیکھتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے. تو اس سلیکشن کو بھی، آزمائش کے لیے سلیکشن کو بھی قرآن کریم یہاں پر جزا کا نام دے رہا ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں. اور آج اگر آپ اس واقعے کی طرف نگاہ کریں تو اس واقعے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ نے کیسے محفوظ کر دیا. صلوات پڑھیے محمد و آلہ. تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک روشن واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دے دیا. وَفَدَيْنَاهُ. ہم نے فدیہ دے دیا. فدیہ کہتے ہیں ایک کو چھڑوانے کے لیے، مثلا ایک چھوٹ جائے اس کی جگہ دوسرا فدیہ دیا جائے. توجہ فرمائیے اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ایک بہت ہی عظیم ذبح کے ذریعے سے ہم نے اسماعیل کو یعنی ذبح ہونے سے بچا لیا. یا ابراہیم ذبح، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. تو اب حضرت اسماعیل بڑے ذبح ہیں یا وہ جانور کہ جو جنت سے لایا گیا اور وہ ذبح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے وہ جتنا بھی عظیم جانور ہو وہ حضرت اسماعیل اللہ کے نبی کی برابری نہیں کر سکتے. لہٰذا قرآن کی جو آیات ہیں چونکہ تا قیامت ہے تو مفسرین نے اور بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اگلی آیت میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلکہ پہلے میں آیت پڑھ دوں، ترجمہ پڑھ دوں تاکہ بات مکمل ہو سکے. اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور ہم نے آنے والوں میں ہم نے باقی رکھا اس پر آنے والوں میں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی یہ جو کام ابراہیم نے کیا تھا اس پر ہم نے یعنی اس کام کو آنے والوں میں باقی رکھا. اب اس کا 2 طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے.
ایک یہ کہ وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے ابراہیم کی سنت کو آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا، یا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہم نے آنے والوں میں ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھ دیا۔ لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آنے والوں کے لیے اس کو، یعنی یہ جو ذبح ہونا تھا اس کو باقی رکھ دیا، کہ آنے والوں میں سے کوئی ذبح عظیم قرار پائے گا، جس کی طرف اشارہ ہمارے جو شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال، ایک نظم ہے ان کی سر حادثہ کربلا کا راز کیا تھا، اس میں ساری بنیادیں اسلام کی بتاتے ہوئے وہ آتے ہیں۔ پھر جب امام حسین کے تذکرے پر آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ یعنی تعریف کے لیے کہ کیا بات ہے ان کی، کہ باپ بسم اللہ کی با ہے اور بیٹا ذبح عظیم کا معنی ہے۔ ذبح عظیم کا معنی مبہم تھا، گویا حضرت امام حسین علیہ السلام جب ذبح ہوئے کربلا میں تب پتہ چلا کہ ذبح عظیم کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی بیٹا تھا جو بچا اور یہ بھی بیٹا تھا کہ جو ذبح ہوا۔ تو حتیٰ کہ علماء اہل سنت بھی جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جانور کی جو قربانی ہے اس کو حضرت اسماعیل کے مقابلے میں ذبح عظیم کہنا یہ کم سمجھ میں آتا ہے، بنسبت اس کے کہ آنے والے زمانوں میں کوئی ایسی قربانی دی گئی کہ جو ذبح عظیم کہلانے کی حقدار ہے۔ اور آپ تاریخ انسانیت کو دیکھیے اور تاریخ دین کو دیکھیے تو جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے اس کا مد مقابل تلاش کرنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور صالحین میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکی کرنے والا بھی ہے اور اپنے نفس پر واضح ظلم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، ان کی جو اولاد آئی جن کو مثلا حضرت اسحاق سے چلی بنی اسرائیل جن کو کہا گیا، ان میں اچھے بھی ہیں اور ان میں برے بھی ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر تمام ہوتا ہے اور حضرت اسحاق کا ضمناً ذکر آیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو عظیم کرب سے یعنی مصیبت سے نجات عطا کی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے ہو گئے۔ فرعون کے مقابلے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کے جس کو اس نے پیس کے رکھا ہوا تھا، اور قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے تقسیم کیا ہوا تھا ٹکڑوں میں، اور جو قوم ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے اس کے اوپر جو مکار حکمران ہوتا ہے جس نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے ان کو تقسیم کیا ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ایک کوئی آواز بلند کرتا ہے دوسروں کو اس کے گلے ڈال دیتا ہے، اور یہ بیان اس لیے چیزیں قرآن مجید نے کی تاکہ تقسیم نہ ہو امت اسلام، لیکن امت اسلام نے تقسیم ہو کر دکھایا اللہ کو۔ اور آج اگر آپ ہمارے ملک میں دیکھیں، ہم میں سے بھی کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں زبان کی وجہ سے جو زبان بولتا ہوں اس کی وجہ سے میں برتر ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے رنگ کی وجہ سے برتر ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے میں اپنے صوبے کی وجہ سے برتر ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے میں اپنے خاندان کی وجہ سے برتر ہوں، اس سب کو قرآن مجید نے سختی سے رد کیا۔
خاندانوں کی بنا پہ برتر سمجھنا یہ ہندوؤں کا انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، یہ ذات اونچی ہے، یہ ذات گھٹیا ہے. اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی آج بھی دیہاتی علاقوں میں یہ کمی ذات ہے تو یہ فلانے ہیں تو یہ ہیں. یہ گھٹیا نظام ہندوؤں کا نظام ہے. اور اگر مثلا سادات کے لیے رسول اللہ نے بولا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ سادات فسق و فجور کرے اور آپ وہ ان کا احترام کا تقاضا یہ ہے وہ کہے مجھے شراب اٹھا کے دو، آپ کہے جی آل رسول ہے تو یہ لیں میں آپ کو لا دوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ برائیوں میں تعاون کیا جائے. ان روایات کا بھی جو فوکس تھا اللہ کے نبی جانتے تھے، جیسے خود بتایا تھا امام حسین کو شہید کیا جائے گا، جانتے تھے کہ میرے بعد میرے خاندان کو تکلیفیں دی جائیں گی، لہذا امت سے کہا کہ تمہیں برا بھی ہو تمہارے لیے تو اس کا احترام کرو، کیونکہ پروپیگنڈا ہونا تھا ان کے خلاف کہ یہ برے ہیں. آیا ممبروں سے پروپیگنڈا نہیں ہوا رسول اللہ کے بعد علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس پلید حرکت کو کہ جو بعض حکمرانوں نے شروع کی، اور نبی کے پیارے ترین جن کی محبت نبی نے جزو ایمان بتائی، نبی کے ممبر پر چڑھ کر ان کو برا بھلا کہا جاتا رہا اور لوگ سنتے رہے. نبی کی باتوں کو بھلا دیا، حکمرانان وقت کے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے. کچھ کو ذبح کیا، کچھ کو زہر دیا، کچھ کو تلواروں کی ضرب سے مار ڈالا، شہید کر دیا. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس خاندانی اعتبار سے برتری کوئی نہیں. اگر ہوتی اس وجہ سے قیامت کے دن فائدہ ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا بھی جنت میں جاتا، لیکن نہیں جائے گا. یہاں ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑے امیر کا بیٹا کسی پہلے بہن سے بدتمیزی کرے اور پھر بھائی کو قتل کر دے اور ساری دنیا کو پتہ ہو، اور پھر اپنے پیسے کے بلبوتے پر مذاق اڑائے پورے ملک کے نظام عدل کا اور ہنسے اس نظام پر. یہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں پر اللہ کا قانون صحیح طرح اللہ کا کوئی اس قانون کا اجرا کرنے والا موجود نہ ہو. قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قومیں، اور تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ یا ایُّہَا النَّاسُ، مسلمانوں کو بھی نہیں کہا، اے انسانوں ہم نے تمہیں خلق کیا ایک نر اور ایک مادہ سے، ایک باپ اور ایک ماں سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قرار دیا قبیلے اور قومیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. یہ فلان ابن فلان ہے، یہ فیملی ہے، قوم یہ ہے، تاکہ پہچان میں آسانی ہو جائے. مختلف چیزیں رکھ، لیکن مت سمجھنا کہ یہ چیزیں تمہاری اللہ کے پاس برتری کا سبب ہے، اور ان بنیادوں پر برتریاں مت جتلانا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے ہاں صاحب احترام، زیادہ احترام والا کون ہے؟ جو زیادہ باتقوی ہے. اللہ کے ہاں مقام خدا کی اطاعت سے اور خدا کی نافرمانیوں سے بچنے سے ملتا ہے. جو جتنا اس میں آگے ہے اتنا قابل احترام ہے، اور اگر اس میں آگے نہیں ہے تو نبی کا بیٹا بھی جہنمی ہے، نبی کی بیویاں بھی ہو، حضرت لوط اور نوح کی بیویاں بھی جہنمی ہیں، سگا چچا بھی ہو ابو لہب کی شکل میں وہ بھی جہنمی ہے. اس نے پتہ نہیں کتنے دفعہ بوسہ لیا ہوگا رسول اللہ کا بچپن میں. لیکن اس قسم کے محبتیں اور اس قسم کی چیزیں کام نہیں آتی جب تک کہ اس شریعت کو فالو نہ کیا جائے، اس دین کو فالو نہ کیا جائے جو اللہ کا نبی لے کر آیا. کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو ایسا کرتا ہے اس بنا پر جو تقسیمیں کرتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہے، اور اس نے سوائے تقسیم کرنے کے اور قوم کو توڑنے کے اس نے اور کوئی کام نہیں کیا. لیکن بعض لوگ عارضی مفادات کے لیے دین اسلام کے احکام کو، اللہ کے احکام کو بھلا کر کوئی قوم کی وجہ سے دوسری قوم سے لڑ رہا ہے، کوئی خطہ زمین کی وجہ سے دوسرے سے لڑ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یہ زبان بولتا ہوں تم یہ زبان نہیں بولتے لہٰذا ہماری آپس میں دشمنی ہو. فرمایا انہوں نے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ساری آئیڈینٹیٹیز بندہ پہلے لے کے آتا ہے، اینڈ میں کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں.
ساری آئیڈینٹیٹیز، جبکہ قرآن نے کیا فرمایا کہ یہ اسلام ملت ابیکم ابراہیم، یہ آئین تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، آئین ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا جھک جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا. اللہ نے فرمایا یہ دین حنیف ہے، جھکنا اللہ کے سامنے. آج دین کے عجیب و غریب ورژن اور ہر مسلک اپنی اپنی شارٹ کٹس بنا کے کچھ چیزیں بتا کے لوگوں کو کہ یہ لالی پاپ ہے، ان کو چوسو اور تم سارے جنت میں جا رہے ہو، باقی ساری شریعت کو معطل کر دی. اور ہمارے معاشرے کی حالت، ہماری قوم کی حالت اور اس امت کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ وہ دنیا دیکھ کر ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ بن جائیں گے، مسلمان کبھی نہیں بنیں گے جنہوں نے یہ اشر ہے، جن کا یہ اشر ہے، جن کی یہ پسماندگی کی، غربت کی، آپس میں نفرت کی، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کی جن کی یہ حالت ہو، ان کے دین کو کون قبول کرے؟ اور دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ ہمارا سلامتی کا دین. تو لے کے آؤ سلامتی پہلے. اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ دوسروں کے معاشروں میں زیادہ سلامتی ہے یہاں سے، کیونکہ ہم نے اپنے دین کو عمل نہیں کیا. ہم صرف اس دین سے مفادات، دنیاوی مفادات چاہتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں آتا، ہماری خواہشات کے ساتھ میل نہیں کھاتا، اسے چھوڑ دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اور یقیناً موسیٰ اور ہارون پر ہم نے احسان کیا اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے ہم نے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے ہو گئے. اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دی، اور ان دونوں کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے ذکر کو باقی رکھا، اور ان کی روش کو اور ان کے راستے کو ہم نے آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا. سب انبیاء کا راستہ ایک ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، گزر چکا، ہم وہاں سے گزر چکے، فرماتا ہے کہ ان انبیاء سے خطاب کر کے ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت، تم سب نبیوں کی امت در حقیقت امت واحدہ ہے. جب اللہ ایک ہے، ڈفرنس کوئی نہیں. ایک نمائندہ آ رہا ہے تو چلا گیا، اس کے بعد اسی کا دوسرا نمائندہ آیا، کوئی بات ہی نہیں بنتی کہ دوسرے کو فالو نہ کیا جائے. اس لیے مسلمانوں سے قرآن میں کہا گیا تم کہہ دو لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی ایک بھی اللہ کے رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ یہودی کہتے تھے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، تو یہ اللہ نے کہا کہ قابل قبول نہیں ہے. توجہ فرمائیے، بعض لوگ شخصیات انبیاء کی سلیکشن کرتے ہیں، اپنی مرضی کا نبی چاہیے، اپنی جو مرضی کا نہیں ہو. یہ فرشتہ اچھی باتیں لے کے آتا ہے لہٰذا ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ فرشتہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا. سمجھتے ہیں کہ دین نہیں ہے. بوفے ڈنر کھانے گئے کسی ریسٹورنٹ میں کہ ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، جو پسند ہے کھا لو، جو نہیں پسند اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. اللہ کا دین یہ بوفے ڈنر نہیں ہے کہ جس میں چوائس کی جائے، یا اللہ یہ اس کا مزیدار ہمیں لگ رہا ہے یہ دے دے، باقی کسی اور کو غریبوں میں بانٹ دینا، باقی ہمیں یہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا. مسلم وہ ہے جو دین سارے کا سارا قبول کرے، اور جو سارے کا سارا قبول نہیں کرتا، بیچ میں اپنی چوائس کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کچھ پر ایمان لا، کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. اولئک ھم الکافرون حقا، یہ حقاً کافر ہیں. یہ اللہ کی چوائس پر اپنی چوائس ڈال رہے ہیں کہ جو تو دینا چاہ رہا ہمیں نہیں چاہیے. جیسے ہم کرتے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے، ثواب چاہیے. ہمیں رہنمائی نہیں چاہیے، قرآن سے ثواب چاہیے. یہ چوائس ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت. صلوات پڑھیے محمد والے. موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، بچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ حضرت الیاس اللہ کے نبی تھے، ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے، لیکن جو کنفرم ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی تھے.
اللہ نے ان کو اپنی قوم میں مبعوث فرمایا۔ ان کی قوم اور بھی بہت سارے بت تھے، جو بڑا بت تھا اس کا نام تھا بعل، با عین لام۔ ویسے بعل کہتے ہیں شوہر کو عربی زبان میں، شاید باقی جو تھی وہ اس کی بیویاں تھیں بتیں، اور یہ جو تھا یہ شوہر تھا، اس لیے اس کو ذرا زیادہ بڑا سمجھ کر پوجا کرتے تھے۔ تو یہ شرک کا اثر کیا ہوتا ہے، غور کیجئے کہ جو سب سے زیادہ مستحق ہے عبادت کا، پکارے جانے کا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مشرک اپنے بنائے ہوئے معبود کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کہتا ہے ادھر سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے اس کو، اللہ کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے، اللہ کا ہیبت اور جلال اور مقام بھی اس کے دل میں کم ہو جاتا ہے۔ یہ مکے کے مشرکوں کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور یہ حضرت یونس کی قوم کی بھی یہی حالت ہے، حضرت الیاس معذرت۔ تو یقیناً الیاس پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بچتے کیوں نہیں، الا تتقون، تقوی کا لفظ، کیوں نہیں بچتے، کس چیز سے نہیں بچتے، کہ تم بال کو پکارتے ہو اور جو احسن الخالقین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ کیا کمی ہے اس میں کہ اس کو تم نہیں پکارتے اور اس کو پکارتے ہو؟ فرمایا کیا تم بال کو پکارتے ہو اور جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ وہ کون؟ اللہ، جو تمہارا بھی رب اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار۔ اس پالنے والے کو چھوڑ کر اس بت کو تم پکارتے ہو، اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ انہوں نے حضرت الیاس سے کہا اپنا کام کرو، ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، تم اپنی توحید اپنے پاس رکھو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس یقیناً یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائے گی یہ قوم، اور اپنے جھٹلانے کا بدلہ پائے گی، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے۔ ہر جگہ جہاں بھی خدا عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی فرماتا ہے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور عمل صالح انجام دیے، کبھی فرماتا ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کبھی فرماتا ہے سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے، اور یہاں پہ فرما رہا ہے سوائے اللہ کے خالص بندوں، ان کے ساتھ یہ سلوک اللہ نہیں کرے گا۔ اور یہ وہی بات ہے، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح قرار دے دیں گے؟ دونوں کو ایک جیسا ہرگز نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ان کے ذکر کو باقی رکھ دیا، الیاسین پر سلام ہو۔ اب یہ الیاسین کا جو لفظ ہے اس کی ذرا توجہ فرمائیے کہ الیاسین کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ الیاسین حضرت الیاس کا ہی نام ہے، جیسے وہ جو طور پہاڑ ہے اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، قرآن میں آیا ہوا ہے، اور طور سینین بھی، والتین والزیتون وطور سینین، یہ دونوں قرآن میں ہیں، سینا اور سینین۔ کچھ لوگ یعنی جو روایات آئی، یہ روایات پر ہی بیسڈ ہے، اپنے پاس سے نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ الیاسین الیاس کا ہی نام تھا، دو گویا کے تلفظ تھے، اور چونکہ پیچھے سورہ میں آپ دیکھتے آ رہے ہیں سلام ہو نوح پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو موسیٰ و ہارون پر، سلام ہو الیاس پر، یہ اسی ٹرینڈ میں چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ الیاسین سے مراد حضرت الیاس کے پیروکار ہیں، جنہوں نے حضرت الیاس کے راستے پر جو چلے ان پر سلام۔ اور بعض کے مطابق قرآن مجید کی قراءات کا جو اختلاف ہے اس میں اس لفظ کو آل یاسین بھی پڑھا گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ وسلم۔ اور بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ یہ چونکہ پہلے اعراب وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ یہ سلام علی آل یاسین ہے، اور یاسین رسول اللہ کا لقب ہے، اور آل یاسین سے مراد رسول اللہ کی آل ہے،
اور خداوند عالم سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ سلام ہو الیاسین پر یا آل یاسین پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی الیاس ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور وہ کون تھی بڑھیا؟ حضرت لوط کی بیوی تھی۔ فرشتے آئے، حضرت لوط کی قوم جو حرکت کیا کرتی تھی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، تو اللہ نے آزمائش بھی قوم کے مزاجوں کے مطابق لیتا ہے۔ جو فرشتے خدا نے بھیجے اس قوم کے عذاب کے لیے، وہ انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، اور وہ رات کو آئے۔ حضرت لوط نے ان کو دیکھا، مہمان نواز تھے۔ حضرت لوط نے جیسے ان کی شکلیں دیکھی، ان کی جان نکل گئی۔ یہ تو کسی کو پتہ چل گیا، بھئی میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں، تو یہ میری قوم تو جو انہوں نے حرکت کرنی ہے اس کے لیے میرے در پہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو خبر لیک کی تھی، یہ اس بیوی نے کی تھی۔ اس نے جا کے، آپ حالت اندازہ لگائیں، اگر نبی سے کی برکت سے اور اس کی پاکیزگی سے استفادہ نہ کرنا ہو تو گھر میں رہ کے بھی استفادہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے اس بری حرکت کی، اور وہ خبر جا کر حضرت نے اپنی طرف سے چھپا لیا انہیں، اور گھبرائے ہوئے تھے۔ اگرچہ فرشتوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال یہ خبر لیک ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کہ اڑتے ہوئے آ کے حضرت لوط کے دروازے پہ لگے اور کہتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ اس کا تذکرہ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے اس کے بعد سب کو ہلاک کر دیا۔ دمرنا یعنی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش ہوئی ان پر اور وہ تباہ ہو گئے۔ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، صلوات پڑھیے۔ اور یقیناً تم دن کو بھی ان پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے دو معنی، ایک یہ کہ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبح و شام تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، یہ بستی راستے میں آتی تھی سفر کی، تم گزرتے بھی ہو پھر بھی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور دوسرا میرے اور آپ کے لیے کہ صبح و شام تم ان آیات سے گزرتے ہو پھر بھی عقل استعمال نہیں کرتے، ان عبرتناک قصوں کو دیکھتے ہو پھر بھی عبرت نہیں۔ ہر پڑھنے والے کے لیے اللہ کا پیغام عام۔ اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، پھر قرعہ ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے ہوئے، یعنی قرعے میں انہی کے نام قرعہ نکلا اور ان کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کا آپ روب دیکھیے اور اس کے احکام، اس کا قانون دیکھیے، نبی ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ یونس اس مچھلی کے پیٹ میں، اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ خدا اللہ ہے، یہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کا جو جی چاہے کرے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو نے نبی کو کے بارے میں اتنا سخت جملہ کیوں استعمال کر دیا۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، وہ نہیں مانے، عذاب کا جو وعدہ تھا اس کا وقت آ گیا، اور حضرت یونس وہاں سے چل پڑے اسی بیس پر کہ جہاں عذاب آنا ہوتا ہے وہاں سے نکلنا ہے، لیکن گویا کہ ابھی اللہ نے کہا نہیں تھا کہ چلے جاؤ، یہ چلے گئے، اس جگہ سے فرار کیا جہاں پہ عذاب آنے والا تھا۔ جب عذاب کے آثار کچھ آنے لگے تو قوم کو عقل آ گئی اور انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور معافی مانگنی شروع کر دی۔ اللہ نے عذاب ٹال دیا، ان کو پکڑ لیا۔ آپ کیوں پہلے چلے گئے؟ چونکہ جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی چھوٹی موٹی بات بھی اتنی زیادہ پکڑ میں آ جاتی، نہ کہ کوئی عصمت کے خلاف کام۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے،
تو ہم نے بیمار حالت میں انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، ایک تو پہلے اس کو حکم تھا کہ جب اس کو نگلنا ہے تو ہڈیاں نہیں توڑنی، چبانا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہی اندر لے جانا۔ اندر چلے گئے، وہاں پہ رہے، اور بعد میں پھر اللہ نے حکم دیا تو بیمار تھے، ظاہر بات اس کے اندر رہ کر بیمار ہو گئے تھے، مچھلی نے اگل دیا، اس وقت بیماری کی حالت میں تھے، چٹیل میدان میں انہیں پھینک دیا، اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگا دی۔ یہ جو کدو کھاتے ہیں ہم، یہ اللہ نے وہاں پیدا کر دیا تاکہ وہاں پر یہ کھا پی سکے۔ خداوند عالم کے کام عجیب و غریب ہے۔ اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک معین وقت تک انہیں فائدے اٹھانے کی مہلت دے دی، یعنی ان کو ہم نے کہا کہ تم باقی رہو، اور یہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تھے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایمان لے آئے ہو تو پھر اب وہ عذاب تم سے ٹل گیا، اب تم زندگی گزار سکتے ہو، زندہ رہ سکتے ہو۔ ابھی انبیاء کے تذکرے کے بعد بات پلٹتی ہے کدھر؟ رسول اللہ کی قوم کی طرف۔ اے رسول، ان سے پوچھئے کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ یہ ایک بیہودہ سی بات تھی جو عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود بیٹیاں پسند بھی نہیں کرتے تھے، خود بیٹی ہوتی تھی تو قرآن کہتا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ کہہ رہے اے رسول ان سے پوچھئے تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی ایک تو یہ عقیدہ غلط ہے، اس غلط عقیدے میں بھی تم نے کتنی زیادتی کی ہوئی۔ اللہ کے حق میں جو تمہیں چیز ناپسند ہے اسے اللہ کے لیے رکھتے ہو، اور جو پسند ہے اسے تم اپنے لیے قرار دیتے ہو۔ ان سے پوچھئے کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو جب بیٹیاں ہم بنا رہے تھے تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے؟ ان سے پوچھئے تم نے دیکھا ہے اللہ جب فرشتوں کو مؤنث بنا رہا تھا؟ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی جگہ بیٹیوں کو پسند کر لیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 153 سے ترجمہ۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی جگہ بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ کیسے حکم کرتے ہو؟ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو بھی بیٹے پسند ہیں، کیونکہ اللہ کو اگر بیٹے زیادہ پسند ہوتے تو جو رسول اس کو سب سے پیارا تھا اس کو بیٹا دیتا، لیکن اللہ نے اس کو بیٹی دی، تانوں کے بدلے میں بیٹا دے سکتا تھا، 20 بیٹے دے سکتا تھا، نہیں دیا، دے کر لے لیے، جس سے اس کی نسل چلائی، اور کیا نسل تھی؟ وہ بیٹی تھی۔ لہٰذا کوئی یہاں سے یہ نہ کہے کہ کیونکہ انسان اپنی جو نظریہ ہو اس سے آیت کوئی مل جائے جو اس سے ملتی جلتی ہو تو ادھر گرا لیتا ہے اس کو، اس سے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کے لیے جو تم جس کو کم تر چیز سمجھتے ہو وہ رکھ رہے ہو، اور کیا اللہ نے پھر ایسا کیا جو تم کہہ رہے ہو کہ اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہو، تمہیں بیٹے دیے؟ کیسی باتیں کرتے؟ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم بات کو سمجھتے نہیں یا غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اس بات کی جو تم کر رہے ہو؟ کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے کر آؤ اگر سچے ہو۔ ہماری کتاب تو یہ قرآن ہے، تم اپنی کتاب لے کر آؤ جہاں سے یہ علوم لے کر آتے ہو تم کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں نسب رشتہ بنا رکھا ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی سن لیں کہ کہتے تھے کہ اللہ نے فیمیل جن سے شادی کی ہوئی ہے اور اس سے یہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں فرشتے۔ وہ اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتے قائم کرتے ہیں، جبکہ یقیناً جنات کو علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی کوئی رشتہ نہیں ان کا، جنات کو بھی حاضر ہونا ہے خدا کے سامنے۔ اور اللہ جو یہ اللہ کے بارے میں باتیں بیان کر رہے ہیں ان سے پاک ہے، سبحان اللہ عما یصفون، سوائے اللہ کے خالص بندوں،
جو اللہ کو ہر عیب سے ہر کمی سے پاک سمجھتے ہیں، سب سے بلند و بالا سمجھتے ہیں، کسی عیب کو اس کے بارے میں رستہ نہیں دیتے اپنے ذہنوں میں بھی اپنے افکار میں بھی، وہ جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مشرک بیان کر رہے ہیں خدا کے بارے میں اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اب یہاں پر خداوند عالم گویا فرشتوں کی زبان سے، چونکہ فرشتوں کو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی زبان سے کہا جا رہا ہے، یا یہ کہ خداوند عالم خود ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ پس یقیناً تم بھی اور جنہیں تم پوجتے ہو، تم سب مل کر بھی اللہ کے خلاف کوئی فتنہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا تم کوئی نقصان کر لو، اپنے سارے شریکوں کے ساتھ مل کر اللہ کی کوئی بات بدل لو، اللہ کا کوئی فیصلہ بدل لو، تم نہیں کر سکتے، سوائے ایک چیز کے کہ جو جہنم میں جانے والا ہے۔ وہ فیصلہ ہے تمہارے بارے میں، جتنا بھی زور لگا لو، جانا تم نے وہاں پر ہے، وہاں جاؤ گے اور تم اللہ کے خلاف کوئی فتنہ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے جو جہنم میں جھلسنے والا ہے۔ اور ہم میں سے، یہاں پر فرشتوں کی زبان سے گویا یہ کلام ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ایک معلوم مقام ہے اللہ کے ہاں، ہمارے مقام معین ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہمارے مقام، ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا مقام معلوم ہے اور معین ہے، اور یقیناً ہم ہی صف بستہ رہتے ہیں، والصافات صفا جو شروع میں کہا تھا، ہم ہی صف بستہ ہیں، اور گویا کہہ رہے ہیں کہ جب خدا حکم دے گا تو ہم تمہیں تمہارے معبودوں اور تمہارے غلط خرافات سمیت اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، ہم تیار ہیں اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اور یقیناً ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے خطاب مکہ کے کافروں کی طرف ہے، اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حجاز میں یہودی بھی تھے اور مسیحی بھی تھے، یہ جب مشرک ان سے ملتے تھے تو، اور یہ اس قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، ابھی وقت کم ہے ورنہ اس کو مزید تفصیل سے کرتے ہیں۔ وہ کیا، یہ مشرک کیا جب یہودیوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے بڑے گندے لوگ ہو تم نے معجزے دیکھے، اللہ کا نبی تمہارے درمیان آیا، خود ایمان نہیں لاتے تھے موسیٰ پر، لیکن جو موسیٰ کی قوم تھی انہیں کہتے تھے تم اتنے گندے ہو، اتنے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اگر اللہ نے ہمارے پاس نبی بھیجا ہوتا دنیا دیکھتی ہم کیسے ایمان لاتے، کیسے اس کے پیچھے چلتے۔ اللہ کہتا ہے جب آ گیا تو انہوں نے بھی وہی لانتی ان کو بھی اللہ نے لعنت کی تھی، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو ان کو پہلے کہتے تھے اگر ہمارے پاس نبی آتا تو دنیا دیکھتی کہ ہم کیسے اس کا ساتھ دیتے۔ جیسے آج زندگی میں خدا کی نافرمانی کے در پہ رہیں ہم اور کہیں جب امام آئیں گے تو دیکھنا ہم کیا چھکے لگائیں گے، دنیا کے میں تہس نہس کر دیں، لیکن آج آرام کھانا ہم، آج ہم نے رقص و سرور کی محفلیں بھی سجانی ہیں، آج ہم نے بے حیائی بھی کرنی ہے، امام کو آنے دو پھر دیکھنا ہم کیسے دنیا میں انقلاب لے کے آتے ہیں۔ یہ وہی کیٹیگری ہے جو قرآن نے بیان کی، ہمارے پاس آتا تو ہم یہ کر دیتے تو وہ کر دیتے۔ اور یقیناً یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ان اگلوں میں سے جو گزر گئے ہیں کوئی نصیحت آتی تو ہم تو اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم تو اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن اب اس کا کفر کر دیا، جب آ گیا کفر کیا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اور رہی ہمارے انبیاء کی بات تو اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندے یعنی ہمارے مرسلین کے بارے میں تو ہمارا یہ وعدہ ہو چکا، یہ وعدہ کر دیا گیا کہ یقیناً وہی ہے جن کی مدد کی جائے گی، منصورون جن کی مدد کی جاتی ہے، یعنی وہی غالب آئیں گے، آخری فتح انہی کی ہوگی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ تو اے رسول آپ ایک مدت تک کے لیے ان سے منہ پھیر لیں، یعنی جنہوں نے جو ڈٹ گئے ہیں جھٹلانے پر، اے رسول آپ ان سے ایک مدت تک کے لیے منہ پھیر لیں اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ تو جب یہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا یعنی ان کے پاس آ جائے گا، تو جب یہ اترے گا
تو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کی وہ صبح کتنی بری ہوگی، کہ جس صبح ان پر وہ عذاب آئے گا وہ صبح ان کے لیے کتنی بری ہوگی، کن کی؟ جن کو اللہ کے نبیوں نے خبردار کیا تھا۔ اور آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ جو تیرے رب کی طرف سے آئے گا ان پر، جو اس نے معین کر رکھا ہے نافرمانوں کا انجام۔ اور وہ رب کون ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے، یعنی عزت کا پروردگار ہے، عزتیں دینے والا ہے اور عزتیں جس سے چاہے لے بھی لیتا ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو مرسلین پر، کہ جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ کوئی قتل کر دیے گئے، کوئی جھٹلا دیے گئے، کنہیں کو زخمی کیا گیا، کون سی تکلیف ہے کہ جو کنہیں کی اولادوں کو قتل کیا گیا، لیکن اللہ کے نبیوں نے کسی بھی وجہ سے اللہ کے پیغام و ذمہ داری ادا کرنے میں کمی نہیں کی۔ اور سلام ہو مرسلین پر، اور تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورہ صاد کو ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے، جو صافات کے بعد ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیات بھی آپ نے سنی کہ اللہ نے کیا فرمایا، جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں اس سے اللہ پاک ہے۔ غور فرمائیے گا تب بات سمجھ آئے گی۔ دوسرا ورژن آپ کو ذرا یاد رکھنے کے لیے دینے لگوں اور پھر یہ درس ختم ہو جائے گا 7:30 بجے۔ توجہ کیجیے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ چونکہ قرآن نہیں پڑھتے تو اس قسم کی جو لطیفے ہیں، لطیفے کہوں گا میں ان کو، اور بیہودہ لغویات ہیں، ان پر بھی لوگ داد دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساروں نے یہ کلپ دیکھا ہوگا، اور آپ نے نہیں دیکھا تو وہ جو توصیف الرحمن ہے وہابی کے، جو شیعوں کو کنڈیم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس نے بڑے مزے لے لے کے یہ کلپ دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو ان کی حالت، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں، کہ جو بہت مشہور و معروف ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن پڑھو جا کر، اللہ نے، اس کو پتہ کسی نے نہیں پڑھنا، نہ پڑھا ہوا نہ پڑھنا، کہ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو کوئی اور بیان کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہے۔ اس سے اب اس سے نتیجہ جو لیا وہ آپ کو میں ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ اس سے اونچا ہے۔ کہتا ہے یہ جو مولوی تمہیں اللہ بتاتے ہیں، تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ جس کو مولانا لوگ کہتے تھے یہ اللہ ہے، یہ تو سلمان تھا، یہ تو ابو ذر تھا، اللہ تو بہت اونچا ہے اس سے۔ یعنی جو مولوی تمہیں بتا رہے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تو سلمان ہے۔ یعنی یہ والے کام تو جو یہ اللہ کے کام یہ تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تو سلمان و ابو ذر کرتے ہیں، اللہ تو بہت اونچا ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ کتنی زبردست بات بتائیے، سلمان و ابو ذر اللہ والے کام کرتے ہیں اور اللہ کہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے تو کام نہیں کرتا۔ تو خدا را اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو نہ پڑھنے کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی شکایت کرے گا۔ آج اللہ کے نبی سے منسوب دن ہے، اس کو الحمدللہ خدا نے توفیق دی ہے، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تعداد جو ہے وہ یہاں پہ کافی بیٹھی ہوتی ہے، شروع میں کم ہوتے تھے، اور خدا انشاءاللہ اور زیادہ کرے۔ اور کوشش کریں ہم سب مل کر کہ اور جگہوں پر بھی مثلا علماء کرام سے بات کی جائے جو قرآن مجید پر جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، مانوس ہیں، اور وہ اسی طرح مختلف جگہوں پر پورا دورہ قرآن مجید کا، اور آپ شامل ہو۔ یہ اگر آپ اصال ثواب بھی کرانا چاہتے ہیں تلاوت، یہ سمجھ والی تلاوت سے اصال ثواب بھی کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی ٹرینڈ، کوئی رسم ہم ڈال دیں جس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کریں بھی، تلاوت سنیں بھی، اور ترجمہ اور وضاحت اس کو سمجھیں بھی، کہ یہ خداوند عالم کی انشاءاللہ بارگاہ میں زیادہ درجہ قبولیت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ درجے کے ساتھ قبول فرمائے گا، کیونکہ جس کام کے لیے قرآن نازل کیا اس نے،
وہ کام ایسی محفل میں ہو رہا ہوگا کہ اللہ کی باتیں پڑھی جا رہی ہوں گی اور سنی جا رہی ہوں گی، اور خداوند عالم قرآن کے صدقے میں، قرآن لانے والے رسول اللہ کے صدقے میں، اور اس قرآن کی خاطر، اس دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والی اس کی آل کے صدقے میں ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کی ترویج کرنے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔